آج کا ایک بہترین تحفہ آپ کے سامنے پیش 7 بیویوں کا ایک ایسا عمل ہے جو علماء نے بتایا ہے، بڑے بڑے عاملوں نے بتایا ہے. یہ عمل ہے خاص کر بچوں کی شادیوں کے لیے، بچوں کی اچھی زندگی کے لیے، کہ بہترین عمل یہ عمل کر کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کے جو مقصد تھا یقین رکھیے وہ مقصد پورا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عربوں میں بدلہ لینے کی بڑی تمنائیں ہوتی ہیں. اگر کسی نے کسی کو مار دیا تو اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک بدلہ نہ لے. جب ابو سفیان نے دیکھا کہ بدر میں 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے تو ابو سفیان نے قسم کھا لی تھی، جب تک میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو جاؤں گا، جب تک رسول کو ختم نہیں کر دوں گا. دیکھیے مقصد کیا تھا؟ رسول کو ختم کرنا، لمیٹڈ مقصد. یہی فرق ہے ابو سفیان میں اور رسول اللہ میں. رسول اللہ کا مقصد لمیٹڈ نہیں تھا، قیامت تک کا ویژن تھا. ابو سفیان چاہتا تھا کہ رسول ختم ہو جائے، لہذا اس نے کیا کیا؟ قسم کھا لی، جب تک میں یہ مقصد میں کامیاب نہیں رہوں گا نہاؤں گا نہیں. اب سوچئے کتنا گندا رہا ہوگا. ایک صلوات پڑھے بر مکے کے چاروں طرف گھوم پھر کے ہر قبیلے سے مل کے ملاقات کر کے اس نے جو ہے نا باقاعدہ سب کو کنونس کر کے 3000 کا لشکر بنا لیا. پہلے بار گیا تھا 1000 کو لے کے، اس مرتبہ 3000 کا لشکر. پہلے ابو جہل کی قیادت میں گیا تھا، وہ بھی بڑا دشمن رسول تھا کیونکہ بنی امیہ سے تھا. اس نے ایک دن رسول اللہ کو آزمانے کے لیے، کہ رسول کہتے ہیں کہ ان کے پاس علم غائب ہے، ایک چھوٹا سا کنکر یا پتھر اپنے ہاتھ میں بند کر کے گیا، بتائیے ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ رسول اللہ نے کہا اگر میں بتا دوں تو کون سی بڑی بات ہے، پتھر سے پوچھ کے میں کون ہوں. اب اس نے کان کے پاس رکھا تو پتھر اندر سے کہتا بے وقوف کس سے سوال کرتا ہے؟ اس سے جس کے لیے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. تو اس نے کہا اس سے بڑا جادو میں نے نہیں دیکھا تھا. عزیزان محترم، معجزات جادو نظر آتے جب عقیدے خراب ہوتے ہیں. آج کل یہ بیماری اپنے بچوں میں آتی ہے. تو عزیزان محترم، اس نے کیا کیا؟ سب کو جمع کر کے 3000 کا لشکر لے کے آیا، جس میں 2000 پیادہ تھے اور 1000 سوار، سب اکوپڈ تھے اور بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ احد میں آئے. اس وقت رسول اللہ کے پاس 700 افراد تھے. 700 افراد کو لے کے رسول نکلے. رسول اللہ نے ایک صحابی کو بلایا کہ میں تیرے ساتھ 50 آدمیوں کو کرتا ہوں، ہمیں اگر کہیں سے خطرہ ہے تو اس درے سے ہے، اگر اس سے کوئی آ جائے تو ہمارے پیچھے سے حملہ کر سکتا ہے. تو سامنے سے بھی حملہ ہو جائے، پیچھے سے بھی حملہ ہو جائے تو شکست لازمی ہو جاتی. اگر ہم کفار مکہ کو یہاں سے مکہ تک بھگا کے واپس بھی آئے تو جب تک میں واپس نہ آ جاؤں اس درے کو نہ چھوڑنا، یہاں سے خطرہ ہے. ان کا ٹھیک ہے یا رسول اللہ. 50 تیر اندازوں کو بٹھا دیا رسول اللہ نے، ایک صحابی کو، باقی کو لے کے میدان میں پہنچے. اب جنگ شروع ہونے سے پہلے طلحہ ایک مرتبہ آیا، اس نے چیلنج کیا تم میں کون ایسا ہے جو میرے سے جنگ کرے؟ میں 1000 کے برابر ہوں. مغرور قسم کا ایک پہلوان. جب وہ آیا تو مولا کائنات کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ مجھے جانے دیجیے. رسول اللہ نے پہلے بٹھا دیا، دوسروں کو موقع دیں گے ورنہ وہ لوگ کہیں گے بعد میں ہمیں تو بھیجا ہی نہیں رسول نے، ورنہ ہم بھی ایسے ہی پٹکتے. عجیب عجیب چیزیں نظر آتی ہے تاریخ میں. ایک چیز یاد آ رہی ہے تو میں وہ بھی پیش کر دوں آپ کی. ایک صاحب جو کسی جنگ میں کسی مکھی کو نہیں مارے، وہ اپنے نام کے ساتھ بہادر لگاتے تھے، بہادر فلاں. دیکھیں جو نہیں ہوتا ہے نا وہی لگاتا ہے. اب یہ ہوا کہ ہر جنگ میں جہاں کوئی بھاگتا ڈر کے یہ اس کو ڈراتے کیونکہ ایسے ڈرا ہوا ہے. تو ایک شخص کی تلوار ٹوٹی، مولا کے سامنے آیا، اس کی تلوار ٹوٹی اور وہ بھاگنے لگا. تو اب انہوں نے کہا یا علی میں جا کے اس کا سر لے آؤں. مولا نے کہا دیکھو میں تو بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہیں کرتا، ہاں اگر تمہارا شوق ہے تو جاؤ. اب یہ اپنی تلوار لے کے دوڑے، اس کے پاس ٹوٹی ہوئی تلوار تھی. اب یہ دوڑے، وہ آگے آگے پیچھے. اچھا وہ یہ سوچ کے بھاگ رہا تھا کہ علی آ رہے. ایک فاصلے کے بعد خیال آیا علی تو بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہیں کرتے، یہ کون ہے؟ اب پلٹ کے دیکھا، اچھا آپ ہو. ایک دوسرے کو تو اچھے سے پہچانتے تھے نا یہ لوگ. اچھا آپ ہو. اب اس نے گھوڑا موڑا، جیسے اس نے گھوڑا موڑا سین ہی بدل گیا، ان کا بھی گھوڑا مڑ گیا. اب یہ آگے آگے وہ پیچھے پیچھے آگے مولا کے پاس، یا علی بچائیے یہ مجھے مار ڈالے گا. گیا ہی کیوں تھا کہ سوچا کسی کو تو مار دوں، آج تک کسی کو نہیں مارا تھا. تو عزیزان محترم ایسے ایسے بڑے واقعات پیش آئے جنگوں میں. خیر مولا کائنات نے طلحہ کے 2 ٹکڑے کیے. اس کے بعد اس کے بیٹے نے اس کا علم لیا، مولا نے اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے. دوسرے بیٹے نے علم اٹھایا، اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے. اس طریقے سے طلحہ کے 4 بیٹے اور باقی 9 پہلوان مولا کے سامنے آتے رہے، کٹتے رہے، آتے رہے، کٹتے رہے.
ابو سفیان نے کہا ابو طالب کے لال سے لڑنا ہو تو 1:1 مت لڑو، ایک ساتھ حملہ کرو۔ ایک مرتبہ پوری فوج نے ایک ساتھ حملہ کیا، جیسے حملہ کیا مولا نے وہ جنگ کی ہے خدا کی قسم، تاریخ گواہ ہے کہ مولا کے ہاتھ میں 2 تلواریں تھیں، سیدھے ہاتھ سے بھی حملہ کر رہے تھے، الٹے ہاتھ سے بھی حملہ کر رہے تھے، لیکن دیکھیے فطرتاً جو مومنٹ آپ کا سیدھا ہاتھ دکھاتا ہے وہی مومنٹ آپ کا الٹا ہاتھ بھی دکھائے۔ اگر آپ کا ہاتھ ایسے کلاک وائز گھوم رہا ہے تو یہ اینٹی کلاک وائز نہیں گھومے گا، یہ بھی کلاک وائز کرے گا، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اگر آپ کی سیدھی آنکھ ایک منظر کو دیکھتی ہے تو دوسری آنکھ اور ایک منظر کو نہیں دیکھے گی، اسی کو دیکھے گی۔ تو مولا کے سامنے جب آتے تھے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک جیسے وار دونوں ہاتھ سے نہ ہو، بلکہ تاریخ کہتی ہے کہ ایسا لڑاکا، ایسا جنگجو، ایسا بہادر ہم نے کبھی دیکھا نہیں۔ دائیں ہاتھ کے وار کچھ اور تھے، بائیں ہاتھ کے وار کچھ اور تھے۔ یا مولا کے دونوں کوہنیوں سے خون ٹپک رہا تھا اور مولا جنگ کر رہے تھے۔ اتنے میں مولا نے دیکھا کہ ایک صحابی کی تلوار ٹوٹی، رسول اللہ کے پاس گیا، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ رسول اللہ نے ادھر ادھر دیکھا، کھجور کا پیڑ تھا، ایک شاخ کو توڑا، یوں گھمایا تلوار بن گئی، کیا لے جا۔ اب وہ خوش ہوا اور وہ جا کے جنگ کرنے لگا۔ اتنے میں مولا کی تلوار ٹوٹی۔ مولا نے کہا کہ یا رسول اللہ میری بھی تلوار ٹوٹ گئی۔ کہا یا علی تمہاری تلوار تو میں نہیں دے سکتا۔ کہا کیوں؟ کہ جیسے ہاتھ ویسی تلوار ضروری ہے، اب آئے گی تو وہاں سے آئے گی۔ اتنے میں جبرائیل نازل ہوئے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آلہ۔ اب ذوالفقار بھی ادھر کی، ہاتھ بھی ادھر کے۔ اب جو مولا نے تلوار چلانا شروع کیا، یہاں پہ ایک شاعر ہے، اس نے بڑا اچھا کلام کہا ہے، ذوالفقار اور ملک الموت کی گفتگو۔ مجھے اشعار تو یاد نہیں ہے، لیکن کلام کا جو تھیم تھا، جو مقصد تھا، وہ بیان کروں۔ ملک الموت نے ذوالفقار سے کہا ذوالفقار ذرا ٹہر ٹہر کے چل، اتنی تیزی سے چلے گی تو کیسے میں روح قبض کروں گا۔ تو ذوالفقار نے کہا تجھے کیا پریشانی ہے، تو روح قبض کر۔ کہا نہیں، عام آدمی جب مرتا ہے تو آسان ہے، کسی اور کے ہاتھ سے قتل ہو جائے تو آسان ہے اس کی روح قبض کرنا، لیکن جو علی کے سامنے علی سے اگر کوئی قتل ہوتا ہے، ذوالفقار سے قتل ہوتا ہے، تو مجھے ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ اس کا باپ پورے عرب میں کون تھا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آلہ۔ تو ملک الموت نے کہا کہ مجھے اس کا نام دیکھنا پڑتا ہے، اس کے باپ کا نام دیکھنا پڑتا ہے، پھر روح قبض کرنی پڑتی ہے۔ تو ذوالفقار نے کہا تیرا تو 3 ہی کام ہے، اس کا نام، اس کے باپ کا نام، پھر اس کے بعد اس کی روح قبض کرنا۔ میرے کام سوچ، میں 7 نسلوں تک دیکھتی ہوں، کوئی 7 نسلوں میں بھی اگر علی کا چاہنے والا ہوتا ہے تو میں اسے چھوڑ دیتی ہوں، دشمن ہوتے ہو تو اسے مار دیتی ہوں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آلہ۔ اب مولا کا اتنا زبردست حملہ تھا کہ لشکر پیچھے ہٹا۔ جیسے پیچھے ہٹا تو جو آئے تھے بہت سے لوگ، ہر طرح کے لوگ آتے تھے لشکر میں بھی، مسلمانوں میں بھی۔ مال غنیمت لوٹنے کا مقصد کسی کا ہوتا تھا، کسی کا جان دینے کا مقصد ہوتا ہے تو کسی کا جان لینے کا۔ بہرحال وہ لوگ جو مال کے لیے آتے تھے وہ مال غنیمت لوٹنے پہ لگ گئے۔ درے سے لوگوں نے دیکھا یار یہ تو مال لوٹ لیتے، پھر ہمارے حصے میں کیا آئے گا، جبکہ رسول اللہ نے کہا درہ نہ چھوڑنا، چاہے ہم واپس بھی آ جائیں۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ ہمیں کیا ملے گا، صحابی بیچارے روک رہے تھے، نہیں مت کرو ایسا۔ سب کے سب صرف 12 اصحاب رہ گئے جو سب شہید ہو گئے، باقی سب مال لوٹنے کے لیے ادھر تھے۔ جیسے ادھر گئے، ابو سفیان نے پہلے سے 200 افراد کو ادھر لگا رکھا تھا، درہ خالی ملے تو ادھر سے گھسو اور پیچھے سے حملہ کرو۔ جیسے پیچھے سے حملہ ہوا، پھر بھاگے ہوئے سامنے سے حملہ کیے۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ جیتی ہوئی جنگ ہاری جانے لگی۔ اس وقت تنہا، اچھا شیطان نے ایک مرتبہ آواز لگائی قتل محمد، محمد قتل ہو گئے۔ یہ وہ موقع تھا کہ علی نے دونوں ہاتھ سے رسول اللہ کو اٹھایا، ھذا محمد۔ دیکھیے 2 جگہ دونوں ہاتھوں سے اٹھایا گیا، یا تو غدیر میں رسول نے اٹھایا یا احد میں علی نے اٹھایا تھا۔ ایک صلوات پڑھے اور محمد و آلہ۔ وزار محترم، اب اس کے بعد ایک اور تنہا علی 3000 کا لشکر، لیکن اب ذوالفقار بھی ادھر کی تھی، ہاتھ بھی ادھر کے تھے، رسول اللہ کے گول گھوم گھوم کے، یعنی ایک طرف سے رسول کو بچا بھی رہے علی، ایک طرف سے جنگ کر رہے ہیں، اور رسول کی یہ حالت کہ ہاتھ پاسبان رسالت بنے ہوئے اور پیر لنگر ہدایت بنے ہوئے، رسول نے تلوار نہیں اٹھائی، علی گھوم گھوم کے رسول کو بھی بچا رہے ہیں اور اس کے بعد حملہ بھی کر رہے ہیں۔ ایسا شدید حملہ ہوا کہ لوگ بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ اس طرح سے احد جو ہے نا، احد میں بھی مسلمانوں کو کامیابی ملی، اور یہ کامیابی کا صحرا بھی جیسے بدر کے کامیابی کا صحرا علی کے سر پہ گیا تھا، اسی طریقے سے احد کی کامیابی کا صحرا بھی علی کے سر پہ گیا۔ اب جتنی دشمنی تھی مکہ والوں میں اور زیادہ بڑھتی چلی گئی،
کسی طریقے سے علی کو ختم کیا جائے۔ اب انہوں نے کیا سوچا کہ اب ہم تنہا ان سے نہیں لڑ سکتے، لہٰذا یہودیوں سے بھی مدد لیں گے۔ یہ گفتگو انشاءاللہ اگلے مجلس میں ہوگی۔ ایک مرتبہ اصحاب میں ایک ڈیبیٹ چل رہا تھا، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کوئی کسی نے کہا چوری ہے، کسی نے کہا جھوٹ، کسی نے کہا زنا، کسی نے کہا دغل بازی، دھوکہ دھڑی۔ کہا کہ چلو رسول اللہ سے پوچھتے ہیں۔ رسول اللہ کے پاس آئے، سب سے بڑا گناہ کیا ہے جس سے سارے ثواب ختم ہو جاتے؟ کا نشہ۔ نشہ سب سے بڑا گناہ۔ اب نشہ کی بڑی قسمیں ہیں، دولت کا بھی ہو سکتا ہے، حسن کا نشہ بھی ہو سکتا ہے، جوانی کا نشہ بھی ہو سکتا ہے، طاقت کا نشہ بھی ہو سکتا ہے، کرسی کا نشہ بھی ہو سکتا ہے، ممبر کا نشہ بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے جو عرض کرنا تھا عرض کر دیا۔ ایک صلوات پڑھے ورنہ۔ اس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ سے پوچھا اس کی سزا کیا ہے جو نشہ کرتا ہے؟ کہ جو نشہ کرتا ہے پروردگار عالم نے جہنم میں ایک ایسی نہر بنائی ہے جس کی اتنی بدبو ہوتی ہے اور اتنا کڑوا اس کا جو ہے نا پیپ اور خون اس کا پانی ہے۔ آپ سوچیں، جو زخمی ہو جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، ان کے جو پیپ اور خون ہوتے ہیں وہ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور نہر بنتی ہے، اور وہ نہر کا پانی اسے پیاس میں دیا جاتا ہے، اس کو پیو۔ کہ یہ کیسے پیوں؟ ویسے پیو جیسے تم نشہ کرتے تھے، اور نشہ کرنے والوں کے پر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، اپنی خوبصورت زندگی کو ایک چھوٹی سی غلط چیز کی لیے خراب مت کریں۔ یہ میرا پیغام ہے عام بچوں کے لیے۔ اور مومن بچے جو ہوتے ہیں ذرا کبھی بھڑک بھی جاتے ہیں، ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، تو مجلس حسین کے صدقے میں واپس ضرور آتا ہے۔ اور ایسا اگر کہیں ہوا ہے تو ایسے بچوں کی واپسی کے لیے ایک بلند تر صلوات پڑھے ورنہ۔ ایک عورت ہوا کرتی تھی، وہ سفر کر رہی تھی شپ میں، طوفان آیا کہ اس کی جو شپ تھی ٹوٹ گئی اور وہ پانی میں گری، تو ایک تختہ مل گیا۔ اب جان بچانی تھی، کسی طریقے سے بڑے مشکل سے کنارے پہنچی تختے کے سہارے تیرتے تیرتے، تو وہاں ایک ڈاکو کھڑا ہوا تھا۔ ادھر جان چھوٹی تو یہاں جان پھنس گئی اس کی۔ ڈاکو نے اسے بالوں سے پکڑا اور چل میرے ساتھ۔ وہ کہہ رہی تھی میں مجبور ہوں، مجھ پہ رحم کرو، کیا کر رہے ہو؟ چل تو میرے ساتھ۔ اپنے ٹھکانے پہ لے گیا اور اس سے حرام کرنا چاہا۔ عورت لرزنے لگی۔ کہا کیوں ڈر رہی ہے؟ کہا کوئی دیکھ رہا ہے۔ کہا کون دیکھ رہا ہے؟ یہاں پہ کسی کے آنے کی بھی ہمت نہیں، پورا علاقہ ہمارے نام سے کانپتا ہے۔ کہا وہ دیکھ رہا ہے جو کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ کہا کون؟ کہا پروردگار۔ ڈاکو پریشان ہو گیا، گناہ میں کرنے والا تھا، ڈر یہ رہی ہے تو مجھے کتنا ڈرنا چاہیے۔ اللہ نے توفیق دی، اپنے غلطی کا احساس ہوا، رو رو کے توبہ کیا، عورت سے کہا تو چلی جا۔ اپنے علاقے کو بھی چھوڑ دیا کہ اس علاقے میں پھر میں نہیں رہ سکتا۔ ایک نئے علاقے کے سفر کے لیے چلا گیا، وہاں جاؤں گا، مزدوری کروں گا، کسی طریقے سے زندگی گزاروں گا۔ راستے میں ایک عالم ملے۔ کہا جا رہا ہے؟ کہ مجھے پتا نہیں، منزل کچھ نہیں ہے، ابھی طے نہیں کیا۔ کہ چل میرے ساتھ ساتھ چل۔ دونوں مل کے چلتے رہے۔ کہا تو کون ہے؟ کہ میں گناہ گار ہوں، زندگی بھر گناہ کیا ہے اور میں شرمندہ ہوں خدا سے۔ کہ آپ؟ کہ میں عالم دین ہوں، اتنی رکعت نماز پڑھتا ہوں، اتنی تسبیح پڑھتا ہوں، اتنے دعائیں پڑھتا ہوں۔ بھئی آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دی۔ اللہ نے مجھے نہیں دیا، میں تو اللہ سے اتنا شرمندہ ہوں کہ اس سے کچھ مانگنے بھی ڈر لگتا ہے۔ کہ دیکھ بہت تیز دھوپ ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ بادل کو بھیج دے اور ہمارے سروں پہ بادل سایہ کرے۔ نے کہا کہ میں تو دعا نہیں کر سکتا۔ کہ کیوں؟ کہ کس منہ سے دعا کروں گا؟ میں نے بہت گناہ کی ہے، مجھے شرم آتی ہے اللہ سے مانگتے ہوئے۔ آپ دعا کیجئے، میں آمین کہہ دوں گا۔ انہوں نے دعا کیا، فوراً انہوں نے آمین کا، بادل آ گیا۔ مولانا بھی خوش ہو گئے، ہماری دعا سے بادل آ گیا۔ اب چلتے رہے وہاں سے۔ اس کے بعد ایک جگہ اس نے کہا یہ راستہ کدھر جاتا ہے؟ فلاں شہر۔ کہا پھر میں ادھر جاتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے جا۔ اب جیسے یہ چلا بادل ادھر چلا۔ پریشان ہو گئے، عالم تھے، احساس ہوا اپنی غلطی کا، میں نے تکبر کیا تھا، شاید اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دوڑتے ہوئے آئے، اس کے قدموں پہ گر گئے۔ کون سی عبادت کرتا ہے بتا تو صحیح، میں اتنا سب کچھ کرتا ہوں لیکن بادل تیری طرف چلا۔ کہ بس ایک ہی عبادت فی الحال تو میں کر رہا ہوں۔ کیا ہے؟ استغفار کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ عزیزان محترم، غلطی سب سے ہوتی ہے۔ خدا نہ خستہ اگر کوئی جوان بچے جن کے بیڈ یعنی صحبت مل گئی ہو، بیڈ فرینڈز مل گئے ہوں، اگر وہ بھڑک بھی گئے ہوں، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے اس سے پہلے کہ دروازے بند ہو جائے۔ اور دروازے بند کب ہوتے ہیں؟ جب موت آتی ہے، اس سے پہلے اپنے آپ کو پریپیئر کر لیجیے۔ ہر موقع جہاں آپ کے کان میں کوئی
تبلیغ کی بات آئے فوراً اللہ سے دعا کرے پروردگار اس کا اثر میرے دل پہ ہو، آج کے بعد مجھے موقع ہی نہیں دے کہ گناہ ہو۔ موقع ملتا ہے تو کون چھوڑتا ہے؟ بہت کم ہوتے ہیں۔ موقع ہونے کے باوجود گناہ کو ترک کر دینا اللہ کی خوشنودی کے خاطر، اسی کو متقی کہتے ہیں، پرہیزگار کہتے ہیں۔ جیسے کہ میں ہر مجلس میں آپ حضرات کو ایک تحفہ دیتا چلا ہے، آج کا ایک بہترین تحفہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر انسان، دیکھیے آج جو ماحول ہو گیا ہے، بیٹا ہوا تو بڑے خوش، بیٹی ہوئی تو پریشان، جبکہ اسلام کہتا ہے بیٹی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے۔ بیٹی کی پوچھ اسی وقت ہے، اس وقت تک ہے جب تک آپ کے گھر میں ہے۔ آپ کے یہاں سے شادی ہو کے شوہر کے پاس چلے گی، آپ آزاد ہو، لیکن بیٹے کی پوچھ قیامت تک ہے۔ اگر آپ نے بیٹے کو نمازی نہیں بنایا تو اس نے بھی نہیں بنایا، اس کی پوچھ، اس کے بیٹے نے نہیں بنایا، اس کی پوچھ، ہر ایک کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اب لوگ کہتے ہیں بیٹی ہو گئی تو اب اس کے لیے ہے کہ شادی کرنے کے بعد بھی زندگی بھر دعا مانگتے رہو پروردگار اسے اللہ تجھے اسے خوش رکھے، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ بظاہر تو باپ آزاد ہو جاتا ہے، ماں آزاد ہو جاتی ہے، بچی دوسرے کیا چلیے، اللہ اپنی بچیوں کے لیے بہترین داماد دے جو مذہبی ہے۔ ہم غلطی کہاں کرتے ہیں؟ ہم پیسے کو دیکھ کے دیتے ہیں، وہاں غلطی ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ نے کہا دین دیکھ کے دیکھو، پیسہ اس کی قسمت کا ہے، وہ جہاں بھی جائے گی اگر اس کے قسمت میں ہے تو آئے گا ضرور، نہیں ہے تو جہاں ہے وہاں بھی وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہم ظاہراً یہ دیکھتے ہیں کون کتنا بڑا سیٹ ہے، اچھا اتنی بڑی فیکٹری، چلو اچھا ہے۔ ایک صاحب ہمارے پاس آئے تھے، نام تو نہیں لوں گا میں، افسوس ہوا تھا مجھے، مولانا دیکھیے یہ رشتے کے لیے ذرا استخارہ دیکھ دیجیے۔ میں نے استخارہ دیا، سخت منع کہ بھیا منع ہے، نہیں مولانا پھر سے دیکھیے گا نا۔ کیوں؟ ارے 2 فیکٹری کا مالک ہے۔ میں نے کہا اچھا آپ 10 دن کے بعد آئیے پھر دیکھتا ہوں۔ کہا نہیں مولانا ذرا جلدی میں ہوں، کسی طرح پٹا دیں۔ میں نے کہا نا جب منع آیا تو پھر میں نہیں دیکھ سکتا، آپ کسی اور مولوی سے دکھا دیجیے۔ کہا نہیں اچھا مولانا صدقہ دے کے تو کر سکتے ہیں نا۔ میں نے کہا یہ آپ جانے، آپ کیا مان جانے، استخارہ منع ہے، منع ہے۔ اب پریشان، میں نے کہا آپ اتنے پریشان کیوں ہے؟ کہا بڑا اچھا پیغام۔ کہ کیوں؟ بہت اچھا لڑکا ہے، بہت مالدار لڑکا ہے، نماز پڑھتے نہیں، مالدار لوگ کہیں پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا یہ آپ کی غلط فہمی ہے، مالدار بھی پڑھتے ہیں جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے۔ مال ہونا عیب نہیں ہے، عطا ہے اللہ کی، ہاں اس کا غلط استعمال کرنا عیب ہے۔ کیا پھر اچھا کیسے ہے؟ کیا غلط صحبتوں میں ہے، لیکن بڑے لوگ ایسے ہوتے ہی ہیں، یعنی اس کی غلطیاں یہ ایسے بیان کر رہے تھے جیسے اس کے فضائل بیان کر رہے۔ میں نے کہا پھر کیا چاہیے، پیتا ہوتا تو نہیں، وہ کبھی کبھی پینا پڑتا ہے مولانا، تھوڑا ہائی سوسائٹی مینٹین کرنے کے لیے خود کو ہائی کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا پھر کیا چیز نظر آئی آپ کو دوبارہ استخارہ دیکھنے کے لیے کہتے؟ مانے نہیں، کر دیے شادی، 3-4 مہینے میں پتہ چلا طلاق بھی ہوگی۔ تو عزیزان محترم کبھی بھی یاد رکھیے گا، مولا خود کہتے ہیں اور خود رسول اللہ فرماتے ہیں انسان کی ایمان کو دیکھو، اس کے عقیدے کو دیکھو، اگر وہاں رشتہ طے کرنا ہو پیسے کا مت دیکھو۔ آپ کے پاس کروڑ روپے ہے، کیا آپ کروڑ روٹی کھا پائیں گے؟ کھائیں گے وہی 2 روٹی۔ پھر کون سی بات کا آپ میں اور ان میں فرق ہے؟ ہو سکتا ہے ایک رکشہ چلانے والا 4 روٹی کھائے، ہم 2 روٹی کھاتے ہیں۔ عزیزان محترم یاد رکھیے گا، معیار جو ہونا چاہیے چوائس کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، رشتوں کے لیے، معیار ایمان کو رکھیے، سیرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو رکھیے، سیرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کو رکھیے۔ تو یہ عمل ہے خاص کر بچوں کی شادیوں کے لیے، بچوں کی اچھی زندگی کے لیے۔ اگر بچے ایگزامز دیے ہیں، بہت کمپٹیٹیو ایگزامز ہیں، تو ان کے لیے ایک نیت کے لیے ایک ہفتے کا عمل ہے، 1 ہفتہ ایک نیت کے لیے، 1 ہفتہ ایک نیت کے لیے۔ یہ ہے 7 بیویوں کا عمل۔ اس میں 7 بیویاں، ایک پہلی بیوی جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہ، فاطمہ بنت اسد مادر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ، جناب ام البنین مادر مولا عباس علیہ السلام، جناب زینب صلوات اللہ علیہ، چھٹی بیوی جناب معصومہ قم صلوات اللہ علیہ، 7ویں بیوی نرجس خاتون مادر امام زمانہ صلوات اللہ علیہ۔
یہ 7 بیویوں کی ایک ایسا عمل ہے جو علماء نے بتایا ہے، بڑے بڑے عاملوں نے بتایا ہے کہ بہترین عمل ان کے واسطے سے دعا کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے ہدیہ کرے، 2 رکعت پڑھے جناب خدیجہ کو ہدیہ کرے، 2 رکعت پڑھے جناب فاطمہ بنت اسد کو ہدیہ کرے، 2 رکعت نماز پڑھے جناب سیدہ کو۔ اس طریقے سے کتنی رکعت ہوگی 7 بیویوں کی؟ جی 14 رکعت ہوئی نا؟ 14 رکعت نماز ہوگی۔ سب سے پہلے 2 کر کے سب کو ہدیہ کرنا ہے۔ یہ ہدیہ ہو جانے کے بعد ایک تسبیح صلوات کی پڑھ کے ان کو ہدیہ کرنا ہے۔ پھر یاسین کھولیں، یاسین میں 7 مبین ہیں جو اللہ کے سب سے بڑے رازوں میں سے راز ہے۔ ایک ایک مبین پہ رکے، ایک ایک بی بی کا واسطہ دے کے خدا سے دعا مانگے۔ اس طرح سے 7 بیویوں کا واسطہ ہو جائے گا۔ یہ عمل یا تو جمعرات سے شروع کرنا ہے یا جمعہ سے شروع کرنا ہے۔ تو اس عمل کو آپ کریں، یہ عمل کر کے دیکھیے انشاءاللہ آپ کے جو مقصد تھا، یقین رکھیے وہ مقصد پورا ہو۔